محترم ناظرین، آج ہم آپ کو اللہ والی نیک عورت کا واقعہ سنانے والے ہیں اور آپ کو بتائیں گے کہ کیسے 3 عورتیں کتیا بن گئیں۔ ان عورتوں کے کتیا بننے کے بارے میں جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کسی جگہ اللہ والے تھے جن کی ایک ہی بہن تھی جو کسی دوسرے گاؤں میں رہا کرتی تھی۔ وہ بھی انہی کی طرح اللہ کی عبادت کرنے والی خاتون تھی۔ اللہ والے کبھی ان سے ملاقات کرنے ان کے گاؤں چلے جایا کرتے تھے۔ اتفاق سے ایک بار ایسا ہوا کہ وہ اپنی بہن سے ملنے ان کے گاؤں نہیں جا سکے تھے۔ اس اللہ والی عورت کے 3 بیٹے تھے جو کہ جوان تھے اور ان کی شادیاں بھی ہو چکی تھی۔ انسان خود تو اچھا ہوتا ہے لیکن اکثر اس کا سامنا کسی اچھے انسان سے نہیں ہوتا، اور یہی اس ساس کے ساتھ بھی ہوا۔ اللہ کی نیک بندی کے ساتھ ایسا ہوا کہ اس کی بہویں بہت ہی زیادہ چالاک اور شاطر تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر نماز پڑھتی۔ ان بہوؤں کو بہت برا لگتا کہ ہر وقت اللہ اللہ کرتی ہے، جب دیکھو گھر میں پڑی روٹیاں توڑتی رہتی ہے، جبکہ وہ گھر کا سارا کام بھی کر دیا کرتی تھی، اور ان کی عادت تھی کہ وہ صدقہ وغیرہ بہت زیادہ دیا کرتی تھی۔ جب کوئی فقیر دروازے پر آتا، آواز دیتا، کبھی وہ عورت اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی تھی۔ یہ بات تینوں بہوؤں کو بہت زیادہ بری لگتی تھی۔ انہیں بہت غصہ آتا تھا، لیکن وہ نیک عورت اپنے پڑوسی کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ اپنی بہوؤں سے کہتی کہ تم لوگ کھانا تھوڑا زیادہ بنایا کرو، کیونکہ مجھے پڑوسیوں کو بھی کھانا دینا ہوتا ہے۔ وہ تینوں دل ہی دل میں اپنی ساس کو برا بھلا کہتی، ان سے نفرت کیا کرتی تھی، کیونکہ وہ ان کو صبح صبح اٹھا دیتی اور کہتی کہ اٹھ کر فجر کی نماز پڑھو، گھر کی صفائی کرو، قرآن شریف کی تلاوت کرو۔ ان بہوؤں کو عبادت کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ اپنی ساس کے کہنے پر وہ مجبوراً کبھی کبھی عبادت کر لیا کرتی تھی۔ ایک دن اس خاتون نے اپنی بہو کو جگایا اور کہا کہ فجر کی نماز پڑھ کر گھر کو اچھی طرح سے صاف کر لو، آج میں بہت سارے لوگوں کو دعوت پر بلا رہی ہوں۔ بہو کہنے لگی کہ کیا کوئی بڑے لوگ آنے والے ہیں؟ اس ساس نے کہا کہ نہیں، میں بڑے لوگوں کو دعوت پر نہیں بلا رہی، بلکہ یہاں کے جو غریب ہیں وہ ہمارے پاس کھانا کھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ میں گھر میں بڑا سا دسترخوان لگاتی ہوں، تم تینوں کو مل کر ان کے لیے کھانا تیار کرنا ہے۔ دیکھو بہوؤں، جب ہم غریب لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اپنی ساس کی یہ باتیں سن کر ان تینوں بہوؤں کو غصہ آنے لگا۔ یہ کیا عجیب سی مصیبت سر پر آ پڑی ہے؟ جب سے اس گھر میں ہم آئی ہیں بس کھانا ہی پکاتے رہتے ہیں۔ کبھی غریب لوگوں کو بلا لیتی ہے، کبھی یتیموں کو بلا لیتی ہے، کبھی بیواؤں کو جمع کر لیتی ہے، کبھی مسکین کو لے آتی ہے، کبھی کسی فقیر کو۔ یہ بڑھیا ہر وقت ہمارے پیچھے کیوں پڑی رہتی ہے؟ اور اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ جاتا ہے جو یہ اتنے سارے لوگوں کو کھانا کھلاتی رہتی ہے؟ وہ اپنے اپنے شوہروں سے اکثر پوچھا کرتی، آخر آپ کی ماں کے پاس کوئی جائیداد ہے؟ تو وہ کہتے کہ ہماری ماں کو صدقہ زکوٰۃ کرنے کا پہلے سے بہت شوق تھا، یہ خاندان ہی کچھ ایسا ہے، یہاں پر نیکیوں کو پسند کیا جاتا ہے، اس لیے تم سب بھی وہی کرو جو ہماری ماں چاہتی ہے۔ وہ اپنی اپنی بیویوں کو کہہ کر کام پر چلے جاتے۔ وہ اپنی ماں کے ویسے تو بہت فرما بردار تھے، لیکن ان کی پیٹھ کے پیچھے ان کی بیویاں سازش رچا کرتی اور اپنے شوہروں کے کان بھرا کرتی تھی۔ وہ تینوں یہی چاہتی تھی کہ کسی طرح ہم اپنی بڑی ساس کو اتنا تنگ کریں کہ وہ ہم سے پریشان ہو کر کہیں اور چلی جائے۔ پھر اللہ کی کرنی بھی ایسی تھی کہ وہ مل کر بھی کبھی اسے پریشان نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دن جب ساس اپنے کمرے میں سونے کے لیے گئی، ان تینوں بہوؤں کو اکٹھے بیٹھنے کا موقع مل گیا۔ ایک بہو کہنے لگی کہ میں تو اب تھک چکی ہوں، پتہ نہیں اب اس بڑھیا سے کب ہمارا پیچھا چھوٹے گا، پتہ نہیں کب یہ دنیا چھوڑ کر جائے گی، تاکہ ہم لوگ سکون کا سانس لے سکیں۔
छोटी बहू कहने लगी कि ये बुढ़िया रोज रोज बड़ी देगों में खाना पकाती है जिससे हमारी नाक में दम हो गया है। बीच वाली बहू ने कहा कि इस बुढ़िया की वजह से अपने बच्चों की अच्छे से देखभाल भी नहीं कर पा रहे, ना ही उनको अच्छी तरह से परवरिश पा रहे हैं। हमेशा ही इन फकीरों और गरीबों को खाना खिलाती रहती है, अपने घर वालों को तो हम देखते ही नहीं। ये बुढ़िया किसी न किसी तरह बस यहाँ से निकल जाए। एक दिन की बात है कि छोटी बहू ने अपने हाथ पर जूठ मूठ की पट्टी बांध ली, शौहर के आने का इंतजार करने लगी। छोटा बेटा जब दिन भर का थका हुआ घर आया, अपनी बीवी का ये हाल देखकर परेशान हो गया। उसकी बीवी ने रोते हुए अपने शौहर से कहा कि आज माँ जी ने अकेले मुझसे सारे घर का काम करवाया, यहाँ तक कि यहाँ पर 50 लोगों का खाना भी मैंने अकेले बनाया, खाना भी तैयार किया, जिसकी वजह से मेरा हाथ जख्मी हो गया और मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अब मुझे इस घर में नहीं रहना। आपकी माँ ने हमें परेशान कर रखा है, ना अपनी खबर ले सकते हैं, ना अपने बच्चों की खबर ले सकते हैं। आप या तो हमें अलग कर दें या उनको किसी और जगह भेज दें। उनका बेटा माँ का इतना फर्माबरदार नहीं था। अपनी बीवी की हालत देखकर उसे गुस्सा आ गया। फौरन माँ के पास गया और कहने लगा कि आपने हम भाइयों की बीवियों को नौकर समझ रखा है, जो उनसे रोज़ाना हज़ारों लोगों का खाना पकवाती रहती हो। अब तो अगर इतना ही शौक़ है, अपने भाई के घर चली जाओ, वहाँ जाकर उसके साथ नेकी के काम करो, दीन की तबलीग करो। बेटे को पहली बार इस लहजे में बात करता देखकर माँ को बहुत तकलीफ हुई। माँ ने कहा, अगर तुम लोग यही चाहते हो तो ठीक है। वो कहने लगे कि हम तीनों भाई यही चाहते हैं कि आप अपने भाई के घर चली जाओ। वो कहने लगी कि मैं भाई के घर चली जाऊं, जबकि तुम जवान बेटे हो, अभी मौजूद हो। तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम मेरी खिदमत करो। छोटा बेटा बोला, हमें कोई मसला नहीं, हम तो आपकी खिदमत कर ही रहे हैं और खिदमत करने के लिए तैयार हैं। आप तो हमारी बीवियों को यहाँ की खादमा समझती हो, इसलिए अब हम आपसे परेशान हो चुके हैं। या तो ये घर छोड़कर चली जाएं या तो हम यहाँ से चले जाएंगे। अपने छोटे बेटे की ज़ुबान से ये बातें सुनने के बाद माँ ने अपने बड़े बेटों की तरफ देखा। वो भी अपनी बीवियों की तरफदारी कर रहे थे, उनकी ज़ुबान बोल रहे थे। माँ ने जब देखा तो उसे बड़ी तकलीफ़ हुई। उसने कहा कि ठीक है बेटा, अगर तुम सब यही चाहते हो, मैं यहाँ से चली जाती हूँ, क्योंकि मैं तुम लोगों को तकलीफ़ में नहीं देख सकती। उन्हें यह खबर भी नहीं थी कि उनकी माँ कहाँ जा रही है। उनके जहन में बस यही बात थी कि वो अपने भाई के घर चली जाएगी, और कहाँ जा सकती है। माँ ने अपने जोड़े लिए और घर से चुपचाप निकल गई। वो कहाँ जा रही थी किसी को कुछ खबर नहीं थी। वो अपने भाई के पास नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि बिला वजह भाईजान को परेशान करना ये सही नहीं था। वैसे ही दीन के कामों में वो हर वक्त मसरूफ़ रहते थे। वो बहन अपने भाई पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, वो बस चलती जा रही थी। रास्ते में एक खूबसूरत नौजवान नज़र आया, जो कि उस खतून की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। नौजवान ने करीब आकर माँ जी की तरफ देखा और कहा, आप अकेली कहाँ जा रही हैं? खतून कहने लगी कि नहीं बेटा, मैं तो बस मंजिल की तलाश में हूँ, इसलिए सफ़र पर निकल पड़ी हूँ। उसने कहा, लगता है आप अकेली हैं, आपका कोई नहीं। वो औरत खामोश हो गई। लड़का कहने लगा, कोई बात नहीं, करीब ही मेरा एक छोटा सा मकान है जहाँ मैं अकेला रहता हूँ, आप आइए वहाँ मेरे साथ रहिए। खूबसूरत सा लड़का बूढ़ी औरत को लेकर अपने घर की तरफ बढ़ गया। घर बहुत ही छोटा लेकिन सुकून वाला था, जो जंगल के बीचों बीच बना हुआ था। उस घर के सामने साफ शफाफ नदी बह रही थी। बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा, तुम बहुत अच्छी जगह पर रहते हो, क्या तुम्हारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है? उसने कहा, नहीं माँ जी, मैं यतीम हूँ, इसलिए आप आज से मेरी माँ हैं।
آپ یہاں پر میرے ساتھ رہیں گی مجھے اچھا لگے گا۔ اس بوڑھی عورت نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں۔ لڑکے نے عورت کو کمرہ دکھا دیا اور کہا آپ یہاں پر رہیے اور عبادت کیجیے اور جتنا دل چاہے نماز پڑھیے۔ اس کے بعد لڑکا وہاں سے چلا گیا۔ بوڑھی عورت حیران اس بات پر تھی کہ وہ جوان ہو کر بھی نیک بندہ عبادت گزار تھا، ہر وقت نماز ادا کرتا رہتا، کبھی گھر میں ہوتا اور کبھی گھر سے چلا جاتا۔ وہ وہاں بہت ہی چپ ہو گئی تھی۔ جس ماں کو اس کے اپنے بیٹے ہی گھر سے نکال دیں، وہ ماں بھلا کیسے کسی اور سے سوال کر سکتی تھی؟ بس ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت دعا کرتی، یا اللہ تو میری نیکیوں کو جانتا ہے، بس مجھے کبھی رسوا نہ کرنا، کسی کا محتاج نہ بنانا۔ تو جانتا ہے مجھے غریبوں کو کھانا کھلانا کتنا اچھا لگتا ہے، بس میرے بیٹوں نے مجھے اس وجہ سے گھر سے نکال دیا۔ میں ان سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتی، نہ ہی انہیں برا بھلا کہتی ہوں، نہ ہی ان کے لیے کبھی بد دعا کروں گی۔ دل اداس اس لیے ہوتا ہے کہ میں یہاں کسی کو کھانا نہیں کھلا سکتی۔ اب وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ دیکھا تو وہاں بہت سارے فقیر اور عورتیں کھڑی تھیں۔ انہیں دیکھ کر وہ عورت کہنے لگی کہ آپ لوگ یہاں کس لیے آئے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے کہ یہاں پر کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ بوڑھی عورت نے کہا نہیں بیٹا، یہاں پر کوئی کھانا کھلانے والا نہیں ہے اور نہ ہی میں نے کھانا بنایا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ارے آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں بوڑھی مائی، وہ دیکھیے کہ دیگیں پک رہی ہیں۔ باہر جا کر دیکھا تو وہاں واقعی بڑی بڑی دیگوں میں کھانا پک رہا تھا۔ کون پکا رہا تھا کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ وہ لڑکا بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ بہرحال دسترخوان تو لگ چکا تھا، سب لوگوں نے بیٹھ کر پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ بوڑھی ماں نے بھی ان کے ساتھ مل کر کھانا کھایا، اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ یا اللہ تو نے میری دعا کو اس طرح سنا، میں تو بس یہ سوچ رہی تھی یہ کھانا خود بخود تیار بھی ہو گیا، کیسے ہوا میں نہیں جانتی۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ دسترخوان صرف ایک دن کے لیے لگا ہوا ہے، ایسا نہیں تھا۔ وہ جب بھی فجر کی نماز پڑھ کر اٹھتی، باہر دیکھتی تو دیگیں پک رہی ہوتی تھی، خود بخود کھانا تیار ہوتا، لوگ وہاں آتے، لنگر چلتا رہتا اور وہ لڑکا اس وقت وہاں سے کہیں چلا جاتا۔ وہ عورت سمجھ چکی تھی کہ یہ لڑکا اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے۔ کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جن کو کھولنا مناسب نہیں ہوتا، اس لیے وہ خاموش تھی۔ کھانا تو خود بخود پک رہا تھا، بنانے والا نظر نہیں آتا تھا۔ اس بات کی شہرت پورے گاؤں میں ہو گئی۔ وہ گاؤں بھی جہاں اس کے اپنے بیٹے رہا کرتے تھے، تینوں بہو رہا کرتی تھی۔ ان کے کانوں تک یہ خبر پہنچی کہ جنگل میں ایک ایسا گھر ہے جہاں پر بس کھانا ہی بنتا رہتا ہے، وہاں ہر وقت دیگیں چڑھی رہتی ہیں۔ گاؤں کے جتنے غریب غربا، مسکین، فقیر، بیوہ، یتیم جن کے گھر کھانا نہیں ہوتا، وہ سب وہی جا کر کھانا کھانے لگے۔ اب کوئی بھی خالی پیٹ نہیں رہتا تھا، کوئی بھی بھوکا نہیں سوتا تھا۔ ان تینوں بہوؤں نے سوچا چلو ہم بھی وہاں جا کر دیکھتی ہیں یہ کون ہے جو اس قدر اتنا بڑا دسترخوان لگا رکھا ہے۔ ایک دن وہ تینوں بہویں اپنے اپنے شوہر سے چھپ کے جنگل میں پہنچی۔ وہاں ایک چھوٹا سا مکان انہیں نظر آیا۔ اس گھر کے اندر کون تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ گھر کے باہر بڑی بڑی دیگیں پک رہی تھی، لوگ بھی کھانا کھا رہے تھے، ان کو بھی کھانے کے لیے بلایا گیا۔ انہوں نے بہت ہی شکل عجیب سی بنائی اور کہنے لگی یہ صدقہ خیرات والا کھانا ہم نہیں کھاتے، ہم کوئی فقیر یا بیکاری نہیں ہیں۔ عورت نے کہا ایسی بات نہیں، یہ کھانا بہت ہی شفا والا ہے، ہم نے سنا ہے کہ جو یہ کھانا کھاتا ہے وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔
وہ کہنے لگی کہ ہم ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے، ہم ویسے ہی اپنی ساس سے بہت تنگ آ چکے ہیں۔ ایک بہو بولی، اچھا یہ بتاؤ یہ گھر کس کا ہے؟ یہ بہت ہی امیر اور رئیس آدمی کا گھر معلوم ہوتا ہے جو روزانہ اتنا بڑا دسترخوان بناتا ہے۔ دوسری عورت کہنے لگی، یہاں کوئی آدمی نہیں ہے بلکہ ایک عورت رہتی ہے، سنا ہے وہ ضعیفہ ہے، اس کو لوگوں کو کھانا کھلانے کا بہت شوق ہے۔ تینوں نے جب یہ سنا تو وہ فوراً سے چیخ اٹھی، یہ سوچ کر کہ وہ ہماری ساس تو نہیں، لیکن وہ تو اپنے بھائی کے گھر دوسرے گاؤں جا چکی ہے۔ چھوٹی بہو نے کہا، چلو ہم بھی چل کر دیکھتے ہیں۔ وہ چپکے سے اس گھر کے اندر داخل ہوئی۔ ان کو اس کمرے سے کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دی، لیکن وہ کسی عورت کی نہیں بلکہ مرد کی آواز تھی۔ وہ تینوں وہیں پر کھڑی ہو کر سوچ رہی تھی کہ کمرے سے ایک نورانی چمکتے چہرے والے بزرگ باہر نکلے۔ ان کے چہرے پر اتنا جلال تھا کہ انہیں دیکھتے ہی تینوں کانپ گئی۔ انہوں نے کہا، تم لوگ کون ہو؟ وہ عورتیں بولی، ہم کوئی بھی نہیں ہیں، ہم تو کھانا کھانے کے لیے آئے تھے۔ بزرگ نے پوچھا، تو کھانا کھا لیا یا نہیں؟ جی ہم نے کھانا کھا لیا۔ ان تینوں نے ایک زبان صاف جھوٹ بول دیا اور وہاں سے چلی گئی۔ باہر آ کر چھوٹی بہو کہنے لگی کہ ہائے، میں تو ڈر گئی تھی کہ کہیں ہماری ساس تو نہیں، یہ تو کوئی اور ہی بڑے بزرگ معلوم ہوتے ہیں۔ وہ تینوں اپنی ساس کا ذکر کر کے مذاق اڑانے لگی، بڑھیا نے تو ہمیں اتنا پریشان کر دیا تھا، بس ہمیشہ وہی ذہن میں سوار رہتی ہے۔ اچھا ہے وہ ہمیں نہیں ملی، ہم نے کھانا بھی نہیں کھایا، نہ جانے کون سے صدقے خیرات والا کھانا ہو۔ وہ تینوں اسی طرح بد زبانی گستاخی کر رہی تھی۔ ایک بہو اچانک سے چیخ پڑی، ارے یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ دونوں بہوؤں نے مڑ کے دیکھا تو اس کا چہرہ بدل رہا تھا۔ دونوں بہوؤں کو بھی اپنے اندر بدلاؤ محسوس ہونے لگا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ تینوں کتیا کی شکل میں بدل گئی، یعنی اب وہ تینوں عورتیں کتیا بن چکی تھی۔ اب ان کی زبان جو تھی وہ انسانی کہاں رہی تھی۔ وہ کسی نہ کسی طرح اپنے گھر پہنچی۔ وہاں پہنچ کر ان کے شوہر بیٹھے ہوئے تھے جو تین کتیا کو گھر میں گھستے دیکھ کر ان کے پیچھے ڈنڈے لے کر بھاگے۔ وہ ڈری سہمی وہاں سے بھاگی، کسی دیوار کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ انہیں سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعی انسان سے جانور کیسے بن گئی۔ دیوار کے پیچھے چھپ کر وہ تینوں رونے لگی۔ شوہروں کی آواز آنے لگی کہ ایک شوہر کہہ رہا تھا، نہ جانے ہماری بیویاں کہاں چلی گئی ہیں، ان کی کوئی خبر بھی نہیں، ہر جگہ تلاش کر لیا، آخر ہمیں کیوں نہیں مل رہی، کہاں چلی جاتی ہیں وہ تینوں؟ ان کے سامنے آتی تو پھر وہ تینوں انہیں مارنے اور بھگانے لگ جاتے، اس لیے وہ مجبوراً ان کے سامنے بھی نہیں آ سکتی تھی۔ انسان سے ایک جانور بنتے ہوئے انہیں محسوس ہو رہا تھا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیا درجہ عطا کیا ہے اور ہم قدر نہیں کرتے بلکہ ناشکری کرتے ہیں۔ یہاں پر تینوں بیٹے پریشان تھے، اپنی ماں کی تو انہیں کچھ بھی پرواہ نہیں تھی، لیکن بیویوں کی ضرور فکر تھی۔ آخر وہ تینوں کہاں چلی گئی؟ دن گزرتے رہے لیکن ان کو تلاش کرنے پر بھی بیویاں نہیں مل رہی تھی، جبکہ بیویاں وہیں پر کھڑی رہتی، بھوکی رہتی اور وہ بھگا دیتے تھے۔ ان کو بچے بھی ماں کو پہچان نہیں سکتے تھے اور نہ ہی شوہر اپنی تینوں بیویوں کو پہچان رہے تھے۔ ان کے پاس اب کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس حالت میں کئی دن گزر گئے۔ سب سے چھوٹی بولی اپنی زبان میں کہنے لگی کہ ہم جنگل میں چلتے ہیں، اسی جگہ پر جا کر کھانا کھاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھی ہماری اصلی صورت مل جائے، ہم انسانی حالت میں لوٹ آئیں۔ یہ سن کر وہ تینوں جنگل میں چلی گئی۔ وہاں پر اب بھی کھانا کھلایا جا رہا تھا اور ان غریب بھکاریوں نے انہیں وہاں سے بھگانا شروع کر دیا۔ کوئی لات مار رہا تھا اور کوئی دھکا دے رہا تھا، کوئی ڈنڈا لے کر بھگا رہا تھا، کیونکہ وہ انسان نہیں جانور تھی۔ اب انہیں پتہ چل رہا تھا کہ جو رویہ وہ فقیر غریب کے ساتھ کرتی تھی اب انہی کے ساتھ پلٹ کر انہیں مل رہا تھا۔ تینوں اپنے آنسو بہانے لگی، کسی طرح اگر تھوڑا سا کھانا ان کو مل جائے۔ اتنے میں وہی خوبصورت لڑکا ان کو نظر آیا، کہنے لگا، لگتا ہے تم تینوں بھوکی ہو، مگر یہ کھانا ان کے لیے ہے
جن کے دل کے اندر درد ہے، ہر ایک کا درد جو تم تینوں کے اندر نہیں ہے، جنہوں نے ہمیشہ دوسروں کے ساتھ برا رویہ رکھا، جو ایک ضعیفہ کا دل توڑ چکی ہیں۔ وہ تو ویسے ہی اپنی حالت میں پریشان تھی، اب نہ سمجھنے کی کیفیت میں اس نوجوان کو دیکھ رہی تھی۔ نوجوان نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تم لوگ کبھی انسان تھی اور یہ تمہاری شکلیں تمہاری اپنی حرکتوں کی وجہ سے بگڑی ہیں۔ چلو میرے ساتھ چلو۔ تینوں کو پکڑ کر وہ گھر کے اندر لاتا ہے۔ وہاں پر وہی بڑے بزرگ یعنی اللہ والے موجود تھے۔ وہ مسکرائے اور کہنے لگے کہ اگر تم تینوں اس دن اکڑ بازی نہ کرتی اور یہ کھانا کھا لیتی تو یقیناً تمہارا حال یہ نہ ہوتا۔ لیکن تم کیوں وہ کھانا کھاتی؟ وہ تو غریبوں اور مسکینوں کا تھا۔ تم ایک بیکاری کے ساتھ بھی بیٹھنا پسند نہیں کرتی جو اللہ کی نیک بندی ان کو کھانا کھلایا کرتی۔ تم نے ان کو اپنے گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ تینوں جانور بنی کیا کہتی؟ اللہ والے کی باتیں سن کر بس آنسو بہاتی چلی جا رہی تھی۔ اللہ والے نے کہا، اللہ کے حکم سے تم انسانوں کی طرح بولنے لگ جاؤ اور کہو اپنے جرم کے بارے میں۔ اللہ پاک کے حکم سے وہ جانور انسان کی طرح بولنے لگی۔ چھوٹی بہو نے کہا کہ ہم مانتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ غرور کیا، تکبر کیا اور ایک بڑی ماں کا ہم نے دل دکھایا، اس سے نفرت کی، ہم اس سے حسد کی آگ میں جلتی تھی۔ لیکن آپ کون ہیں اور آپ کو یہ ساری باتیں کیسے پتہ ہیں؟ اللہ والے نے کہا کہ وہ بڑی ماں جس کا تم نے دل دکھایا، اسے اپنے گھر سے نکال دیا، اس کے بیٹوں کو اس کے خلاف ورگلایا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری بہن تھی۔ وہ عورتیں بولی، کیا وہ آپ کے پاس نہیں گئی تھی؟ وہ بزرگ بولے، نہیں، وہ میرے پاس نہیں آتی، وہ آ ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ خوددار خود ترس عورت تھی، وہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ اس کا بھائی اسے پالے۔ تم نہیں جانتی کہ میری بہن کے پاس میں نے اپنا ایک خاص آدمی بھیجا ہوا تھا جو تم لوگوں کو نظر نہیں آتا تھا، اور جب میری بہن مشکل میں آئی تو اس نے ہی اس کو اس گھر میں ٹھہرایا۔ مجھے اپنے علم کے ذریعے پتہ چل چکا تھا کہ تم لوگوں نے بدنام کر کے میری بہن کو یعنی اپنی بڑی ماں کو اس گھر سے نکال دیا ہے، اس لیے میں نے اپنے ایک خادم کو اپنی بہن کی خدمت کے لیے لگا رکھا تھا۔ تم لوگ سوچتی ہو نا کہ میری بہن اتنے سارے لوگوں کو کھانا کیسے کھلا دیتی ہے؟ اس کے پاس کون سی جائیداد ہے؟ اس کے پاس کچھ بھی نہیں، لیکن یہ بھی اللہ کا کام ہے، اس کی عطا سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ کیونکہ جب کوئی نیک بندہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک پیسہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ ہم بے شک دوسرے گاؤں میں رہتے تھے لیکن ہماری نظر اپنی بہن پر تھی، اس لیے ہم نے سوچا ہماری بہن کو تم لوگوں نے درد دیا تو ہم خود چل کر آئے، لیکن یہ جو تمہارا حال بنا ہے یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی بددعا شامل نہیں ہے۔ اگر تم اس دن کھانا کھا لیتی تو تم یہ جانور نہ بنتی۔ تم نے غرور و تکبر کیا اور غرور کی سزا تم کو بہت ہی بھیانک ملی۔ اللہ والے کی باتیں سن کر وہ تینوں داڑے مار مار کر رونے لگی اور کہا، ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں ایک بار ماں جی سے ملا دیجئے، ہم ان سے معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ بے شک ہم زندگی میں کبھی انسان نہ بنے۔ اس بیچ ہمیں احساس ہوا ہے کہ ہم انسان کو جو اللہ پاک نے مرتبہ دیا اس پر وہ غرور کر لے تو وہ اس کی جگہ جا کر گرتا ہے، اور وہی حال ہمارا ہوا۔ نہ ہمارا شوہر ہمیں پہچانتا ہے، نہ بچے پہچانتے ہیں، ہم گھر کے نہ رہے نہ گھاٹ کے، اس لیے ہمیں ایک بار ماں جی سے ملا دیجئے، ہم ان سے معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ وہ اللہ والے کی پرجلال آنکھوں میں وہ دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ پھر انہوں نے کہا، اے نوجوان، جاؤ جا کر ہماری بہن کو بلا کر لاؤ۔ ان کی والدہ کو بلایا گیا، ان کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے۔ وہ کہنے لگی، ماں جی ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ یہ کہہ کر وہ تینوں ان کے قدموں سے لپٹ گئی۔ وہ اللہ والی خاتون تھی، کسی کو معاف کرنا نہ کرنا اللہ کا کام ہے۔ وہ کہنے لگی کہ بہو، میں نے تم سے کبھی کوئی ناراضگی ظاہر نہیں کی تھی، نہ ہی میں نے تم لوگوں سے گلہ شکوہ کیا، نہ ہی میں نے تم لوگوں کے حق میں کبھی کوئی بددعا کی۔
میں تو صرف صدقہ اور خیرات اس لیے کرتی ہوں کہ یہ موت اور بری موت کو ٹالتا ہے، بڑی بڑی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ میں اس لیے زیادہ سے زیادہ خیرات کرتی تھی تاکہ میرے بچے اس الفات سے بچ سکیں، لیکن تم لوگوں نے مجھے ہی گھر سے نکال دیا۔ میرے رب نے مجھے بے سہارا نہیں چھوڑا، اس لیے میرا دل بالکل صاف ہے، میرے دل میں تمہارے لیے کوئی برائی نہیں ہے۔ ایک بہو کہنے لگی کہ ماں جی، آپ نے ہمیں معاف کر دیا یا نہیں؟ آپ کتنے بڑے دل کی مالک ہیں۔ اب یہاں سے چلتے ہیں، ہم عمر بھر بھی اس شکل میں رہیں گی کیونکہ یہی ہماری سزا ہے۔ یہ کہتی ہوئی روتی ہوئی وہاں سے جانے لگی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تم اس حالت میں نہیں جا سکتی، تم لوگ یہاں سے ایسے نہیں جاؤ گی، بلکہ تم لوگوں کو اپنے کیے کی شرمندگی ہے، تم لوگوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا ہے اور مجھے یہ دیکھ کر اچھا نہیں لگتا۔ انہوں نے اپنے بھائی اللہ والے کی طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ ان کے حق میں دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے۔ بزرگ کہنے لگے کہ ان تینوں سے کہو کہ جائیں اپنے شوہروں کو بلا کر یہاں لائیں۔ تینوں اللہ والے کے حکم سے بلانے چلی گئی۔ پہلے تو ان کے شوہروں نے ان کو مار کر بھگانا چاہا، لیکن جب وہ تینوں بول پڑی تو ان کو یقین آ گیا کہ یہ تینوں ان کی بیویاں ہیں، اور پھر وہ ان کے کہنے پر اس گھر میں آ گئے جہاں پر ان کی ماں موجود تھی۔ ان کے ماموں جان موجود تھے۔ ماں کو دیکھ کر وہ تینوں بیٹے بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوئے۔ ماموں جان نے کہا کہ تم لوگ بیٹے ہونے کا فرض بھول گئے، بوڑھی ماں کو گھر سے نکال دیا، تم کون سا اچھا کام کر رہے تھے؟ پھر تمہاری بیویوں کو سزا تو بھگتنی ہی تھی، برا تو تمہارے ساتھ بھی ہو جاتا، لیکن تمہاری ماں کے دیے ہوئے صدقے نے تم تینوں کو بچا لیا اور تمہاری بیویاں نہ بچ سکیں۔ اب تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ بیٹے نے کہا ماں سے معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹا، معاف تو میں نے تمہیں پہلے ہی کر دیا تھا۔ بھائی جان، اب آپ بھی انہیں معاف کر دیجئے اور ان کے لیے دعا کیجئے۔ اللہ والے نے ان کے حضور اللہ سے دعا کرنی شروع کر دی کہ یا اللہ، ان کی بگڑی شکلیں ان کی اپنی وجہ سے ہیں، بس یہی اس کی ذمہ دار ہیں۔ یہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتی تھی، بے شک انسان ظالم ہے، اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے، پر مولا تو معاف کرنے والا ہے، مہربان ہے، صدقہ خیرات کے طفیل ہی ان کو معاف کر دے۔ اللہ والے کی دعا قبول ہو گئی، وہ تینوں پھر سے کتیا سے انسان بن گئی۔ وہ ساس کہنے لگی کہ بیٹیوں، میں نے ہمیشہ تم کو اپنی بیٹی سمجھا، لیکن تم لوگوں نے مجھے اپنی ماں نہیں سمجھا، کیا اب بھی تم مجھے اپنی ماں کہتی ہو یا نہیں؟ وہ کہنے لگی ماں جی، آپ ہی ہماری ماں ہیں، ہم سچے دل سے آپ سے راضی ہیں، آپ بھی ہم سے راضی ہو جائیں، چلیں آپ ہمارے ساتھ گھر چلیں، وہ آپ کا گھر ہے جس کو آپ نے بسایا ہے، آپ ہی کے دم سے وہاں رونق ہے، ہم سب مل کر پورے گاؤں کو کھانا کھلائیں گے۔ اللہ والے نے خوش ہو کر وہ دیگیں تحفے کے طور پر اپنی بہن کو دے دی، جس میں جب بھی کھانا پکتا ہی رہتا تھا، کبھی بھی وہ کھانا ختم نہیں ہوتا تھا۔ بے شک نیک عمل آپ کو ہر بلا اور بری مصیبت سے بچاتا ہے۔ ہمیں اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کر دیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔